ایک بار پھر تمام دوستوں کو یالی مدد. یہ ہمارے آج کے نیند، خواب اور روحانیت کا حصہ نمبر 2 ہے، جہاں پر ہم کنٹینیو کریں گے ان سوالات کو کہ جو ہمارے دوستوں کی جانب سے، ہمارے سننے والوں کی جانب سے ہمیں موصول ہوئے ہیں. ہم نے ابھی اپنے پچھلے لیکچر کے اندر حضرت ابراہیم کی بات کی کہ جب خداوند تعالیٰ نے اس کو خواب میں بارہا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے ہدایت فرمائی، اور جب اس نے اسماعیل سے یہ بات کہی تو انہوں نے فوراً سے حامی بری کے والد، تم اپنے خواب کی اور خواب کے اندر جو حکم ہوا ہے اس کی تابع داری کرو اور اس کو پورا کرو، اور میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اب سوچیں کہ خداوند تعالیٰ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان، اور وہ بھی پیغمبر، اور اس کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے حکم فرمائے. یہ بات مشکل لگتی ہے، گلے سے نہیں اترتی ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری نہیں پھیر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب جو ہوتے ہیں وہ تعویل طلب ہوتے ہیں، اور خواب کو سمجھنا صرف اور صرف ان کا کام ہے کہ جو اولیاء، امام اور پیغمبر. قرآن کے اندر آپ دیکھیں یوسف کے قصے کے اندر، اور تعویلات کی جتنی بھی جگہ پر تعویلات کی بات ہوئی ہے، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ خداوند تعالیٰ 3 لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ تعویل جاننے والے ہیں. وہ ایک خدا فرماتا ہے کہ میں اس کی تعویل خود جانتا ہوں. 2 اس کی تعویل رسول جانتے ہیں. 3 اس کی تعویل وہ جانتا ہے جو رسول اور امام کے سچے اور پکے عارفین ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا ہے. یعنی کہ کسی خواب کی تعویل کرنا ہم جیسے غریب و فقیر لا علم لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایسے لوگوں کا کام ہے جو امام کی قربت میں رہ کر اور امام سے تعویلات سیکھ گئے ہیں، یعنی کہ عارفین کا کام ہے یہ. اگر دنیا میں عارف کامل موجود نہ ہو تو آج ہم نے جو نیند، خواب اور روحانیت کی بات کی وہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ظاہر کی بات نہیں ہے، یہ سب باطن کی بات تھی. اور باطن کی باتیں ہم جیسے غریبوں کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. یہ صرف اور صرف عارف کامل کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے. آئے ہم ابراہیم کے قصے پر دوبارہ. تو جب ابراہیم نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی اور وہ بیٹا تیار ہو گیا خدا کے حضور میں قربانی کے لیے، تو یہاں پر کیا بات تھی؟ اس کی کیا تعویل ہے؟ اس کی ایک امام اپنے اس بیٹے کو قربان کرتا ہے ہر زمانے میں جو آنے والا امام ہوتا ہے. تو یہاں پر قربانی کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے فرمایا کہ میرے بیٹے
میں تجھے لوگوں سے قربان کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے امام بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ یا والد، آپ کو جو حکم ہوا ہے خدا کی طرف سے اس کو پورا کریں، اور میں اپنی قربانی دینے کے لیے یعنی کہ امام بننے کے لیے تیار ہوں۔ تو ابراہیم نے اس کی گردن کے اوپر چھری رکھ دی، یعنی کہ اس کے نفس امارہ کو قتل کر دیا، اس کے نفس کو مار دیا، یعنی کہ اب اس کے اندر صرف اور صرف اور صرف روحانیت ہی بچ گئی، دنیا ختم ہو گئی۔ امام جب امام بنتا ہے ہر زمانے کے اندر، تو پچھلا امام اسم اعظم کے ذریعے سے اس کے نفس امارہ کو قتل کر دیتا ہے، اس کی قربانی کر دیتا ہے۔ اب وہ آنے والا امام ایک مرتبہ نہیں، ساری زندگی لوگوں سے قربان ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حاضر امام کو، وہ اپنی فیملیز کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر ہمارے لیے کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قربانی ہے، کانسٹنٹ قربانی۔ ہم قربانی کرتے ایک مرتبہ تو خوش ہوتے ہیں، امام زندگی بھر اپنے لمحے لمحے ہر منٹ کی قربانی دیتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے کیا کہا تھا؟ اے والد، میں قربانی کے لیے تیار ہوں، میں امام بننے کے لیے تیار ہوں، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ اسم اعظم کی چھری سے اس کے نفس امارہ کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب اسی ابراہیم کی کہانی کے اندر، اسماعیل کی کہانی کے اندر، قرآن کے اندر جا کے دیکھیں تو اسماعیل کو نہیں قتل کیا تھا۔ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا، اور یہ ذبح العظیم ہے۔ ذبح العظیم سب سے بڑی قربانی ہے۔ ایک گائے کو کاٹنا یا ایک بکری کو کاٹنا سب سے بڑی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی قربانی ہر زمانے میں صرف اور صرف امام ہی دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی پوری زندگی کی قربانی دیتا ہے، کانسٹنٹلی ایوری ڈے ایوری منٹ کی قربانی دیتا ہے وہ۔ اور یہ خدا کی نظر میں ذبح العظیم ہے، دی گریٹ سیکریفائس، سب سے بڑی قربانی۔ اگر ہم والنٹیئر بنتے بھی ہیں تو کتنی دیر ہم والنٹیئرزم کرتے ہیں؟ 1 گھنٹہ، پھر ہم تھک جاتے ہیں تو جمعے کو ہم بولتے ہیں نہیں آج والنٹیئرزم نہیں کرنا ہے ہم کو، پھر ہم بولتے ہیں کہ نہیں آج نہیں کرنا ہے، آج میں بزی ہوں۔ کبھی آپ نے امام کو سنا کہ وہ کہیں کہ میں آج بزی ہوں اور میں آپ کے پاس نہیں آتا ہوں، یا میں آج آپ کے لیے کام نہیں کرتا ہوں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ امام 20 سے 22 گھنٹے کام کرتے ہیں، ہم 8 گھنٹہ کام کرتے ہیں اور پھر نخرے کرتے ہیں کہ ہماری کمر درد ہو رہی ہے، ہمارے پاؤں درد ہو رہے ہیں، ہمارا سر درد ہو رہا ہے۔ یہ ہے اسماعیل کی قربانی۔ ہمارا سبجیکٹ آج قربانی کا نہیں ہے، ہمارا سبجیکٹ خواب کا ہے۔ تو پیغمبروں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ روشن خواب ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ سچے خواب ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے 46 معجزات دیے ہیں، اور قیامت کے دن کے لیے مومنوں کے لیے میں ایک معجزہ چھوڑے جا رہا ہوں 46 میں سے، اور وہ ہے خواب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو ایک معجزہ کہا کہ میرے کو خدا تعالیٰ نے 46 معجزے جو دیے ہیں اس میں سے ایک معجزہ خواب ہے، اور وہ میں قیامت کے دن کے مومنوں کے لیے
چھوڑے جا رہا ہوں انعام کے طور پر. یعنی کہ قیامت کے اندر مومنوں کے خواب ایسے ہو گئے جیسے پیغمبروں کے خواب ہوتے ہیں. لیکن شرط کیا تھی؟ قیامت کے دن شرط کیا تھی؟ مومنوں کے لیے. آج کا زمانہ اگر قیامت ہے تو آج کے زمانے میں مومنوں کے خواب جو امام کی حقیقی معنوں میں پیروی کرتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں، فرمان برداری کرتے ہیں، ان کے خواب ایسے روشن ہو گئے جیسے پیغمبروں کے خواب روشن ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ ایک معجزہ ہے اور یہ ایک دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر اپنے معجزات کے اندر سے مومنوں کے لیے چھوڑا ہوا ہے. تو خواب بیکار چیز نہیں ہے. خواب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معجزہ کرا دیا. اور قرآن میں آپ کو ایک آیت ملیں گی کہ اے رسول تمہارا خواب میں نے تمہارے لیے سچا کر دیا. آئے دوبارہ ہم نے اسماعیل کی کہانی سنی، ابراہیم کا خواب سنا، ہم یوسف پر آتے ہیں. سورہ یوسف کی پہلی لائن کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ یوسف کی کہانی سب سے بہترین کہانی ہے. خدا تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں. تو یوسف کی کہانی کیا تھی؟ کہاں سے شروع ہوئی؟ جب حضرت یعقوب، آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب کون تھے؟ اسحاق کے بیٹے. اسحاق کون تھے؟ ابراہیم کے بیٹے. جب حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ اس کو 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، تو اس نے اپنے اس روشن خواب کو اپنے والد بزرگوار یعنی حضرت یعقوب کو سنایا. انہوں نے فرمایا میرے شہزادے، میرے بیٹے، یہ خواب تمہارے لیے بشارت ہے اور تم اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا ورنہ وہ تم سے جلس ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائے. یہاں سے ہم کو 2 باتوں کا پتہ چلا. ایک کہ خواب میں بشارت دی جاتی ہے. اگر آپ مومن ہیں تو آپ کو بھی خواب میں بشارتیں ملیں گی. بشارت کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری کو کہتے ہیں. بشارت کس کو کہتے ہیں؟ خواب میں ہدایت کو کہتے ہیں. بشارت کس کو کہتے ہیں؟ خواب میں دیدار کو کہتے ہیں. بشارت کس کو کہتے ہیں؟ خواب میں اسم اعظم ملنے کو کہتے ہیں. بشارت کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی روح کون سے اعلیٰ مقام پر پہنچی ہے. یعنی کہ آپ کا اعمال نامہ کھول کر آپ کو اسی دنیا میں بتا دیا جاتا ہے. یہ آپ کے لیے بشارت ہے. ایک بات یہ پتہ چلی. دوسری بات کیا سیکھنے کو ملی؟ کہ آپ اپنے خواب کو کسی کو نہ بتانا. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، ایک کوشچن ہے. ایک طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے خواب کو کسی کو نہ بتائیں. اگر آپ اپنے خواب کسی کو نہیں بتاتے ہیں تو پھر اس خواب کی تعویل کیسا کریں گے آپ؟ تو 2 چیزیں ہو سکتی ہے یہاں. تو آپ خود اپنے خواب کی تعویل کریں، یعنی کہ اپنے آپ کو علم کے اندر ایسا بھرپور کریں کہ آپ اپنے خواب کی تعویل کر سکیں. یہاں حضرت یوسف کی طرح اپنے والد کو اپنا خواب سنائیں. تو ایک طرف سے خواب سنانے کی اجازت بھی ہو گئی، لیکن لمیٹڈ اجازت ہے. کس کو خواب سنانا ہے؟ صرف ایسے آدمی کو اپنا خواب سنائیں
کہ جو اس کی تعویل کر سکتا ہو، اور ایسے لوگوں کو خواب نہ سنائے کہ جو خواب سن کے آپ کو تکلیف دے۔ کس معنی میں وہ آپ کو تکلیف دے گا؟ وہ آپ کو قتل نہیں کر دے گا، وہ آپ کی مذاق اڑائے گا۔ یعنی کہ جو ناحق ہے اس کو آپ اپنا خواب نہ سنائیں۔ اور جہاں پر کوئی ایسا عارف ہو، ایسا استاد ہو کہ جو آپ کے خواب کی تعویل آپ کو بتا سکتا ہو، تو پھر آپ اپنا خواب اس کو سنائیں، ورنہ خاموش رہیں اور توجہ دیں اپنے خواب کے اوپر، اور علم کو حاصل کر کے خود ہی اپنے خواب کے اندر سے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئے ہم دوبارہ یوسف کے بات پر۔ پھر جب اس کے بھائی ان کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بھائیوں کو پتہ چلتا ہے کہ یوسف نے ایسا خواب دیکھا تھا، تو وہ سمجھ جاتے ہیں فوراً سے۔ کیوں؟ کہ وہ پیغمبر دادے تھے۔ وہ فوراً سے سمجھ جاتے ہیں کہ ہم 12 بھائیوں کے اندر یوسف کو یعقوب کے بعد پیغمبری ملنے والی ہے۔ کیوں؟ کہ اس خواب کے اندر اس کا اشارہ تھا۔ کیا اشارہ تھا؟ کہ 11 ستارے جو اس کے 11 بھائی تھے، اور چاند جو اس کی ماں تھی، اور سورج جو اس کا باپ تھا، وہ سب اس کو سجدہ کر رہے تھے، یعنی کہ اس کی پیغمبری کو ایکسپٹ کر رہے تھے اور اس کی اطاعت کر رہے تھے۔ اس کے بعد فوراً سے سمجھ گئے کہ پیغمبری میرے والد کے بعد، ہمارے والد کے بعد یوسف کو ملنے والی ہے، اور اس سے جلس ہو گئے اور انہوں نے اس کو کنویں میں پھینک دیا۔ لیکن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا اور اس کو نکال لیا گیا، اور پھر اس کو مصر میں لے جا کر عزیز مصر اور زلیخا کے ہاتھوں بیچ دیا گیا، اور وہاں پر کرتے 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 وہ جیل میں پہنچ گیا۔ اور جب جیل کے اندر اس کے 2 ساتھیوں نے اپنا خواب یوسف کو بتایا، اور جب یوسف نے اس کی تعویل کی، تو یہ خواب کیا تھے کہ جیل کے 2 ساتھیوں کو، ایک کو یہ خواب آیا کہ مجھے پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے اور میرے سر پر دہی لگایا ہوا ہے، اور میرے سر سے کوا اس دہی کو کھانے کو کھا رہا ہے۔ اور ایک کو خواب آیا میرے ہاتھ میں ایک مشق ہے جو شراب سے بھری ہوئی ہے، اور میں بادشاہوں کو اور بڑے بڑے اربابوں کو شراب کے جام پلا رہا ہوں۔ جب یہ خواب انہوں نے جیل کے اندر یوسف کو سنایا، تو یوسف نے کہا کہ تم دونوں کا عنقریب فیصلہ ہونے والا ہے، تم دونوں میں سے ایک کو پھانسی ہونے والی ہے، موت کی سزا ہوگی، اور ایک کو رہا کر دیا جائے گا، اور جب وہ رہا ہو جائے گا تو اس کو کسی طریقے سے بادشاہ کے دربار میں نوکری ملنے والی ہے، جہاں پر وہ بادشاہوں کو اور اربابوں کو سرو کرنے والا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، خدا کا کرنا ایسا ہی ہوا۔ تھوڑے دن کے بعد ایک کو پھانسی کی سزا ہو گئی اور ایک کو رہا کر دیا گیا، اور جس کو رہا کر دیا گیا تھا اس کو بادشاہ کے دربار میں نوکری مل جاتی ہے۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں نوکری کر رہا تھا تو بادشاہ کو ایک مرتبہ خواب آیا۔ اب یہاں پر اسی سوالوں کے اندر ایک سوال تھا کہ کیا پیغمبروں کے خواب، مومنوں کے خواب اور دوسروں کے خواب میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ یہاں اس سوال کو درست کرتے ہوئے یوں سوال ہونا چاہیے
کہ کیا پیغمبروں اور مومنوں کے علاوہ کافروں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں؟ یہ سوال ہونا چاہیے، کیونکہ خواب تو نافرمان لوگ بھی پڑھتے ہیں، کافر لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، مومن بھی دیکھتے ہوں گے، اور جماعت کے اندر جو اچھے مومن نہیں ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے۔ تو سوال اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کیا مومنوں کے علاوہ دوسروں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہاں سے ملتا ہے ہم کو کہ جب اس بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب بھی آپ کو یاد ہوگا کیونکہ وہ بہت مشہور ہے، کہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 تندرست گایاں ہیں، اس کے پیچھے 7 کمزور گایاں ہیں، اور وہ کمزور گائیں تندرست گائے کو کھا لیتی ہے، اور اس کو بہت ہی تعجب ہوتا ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ 7 ہری بھری گندم کی ڈالیاں ہیں اور 7 گندم کی سوکھی ڈالیاں ہیں، اور اس کو یہ خواب 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آتا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اپنے دربار میں جو علم و عمل والے ہوتے ہیں، حکیم لوگ ہوتے ہیں، نجومی لوگ ہوتے ہیں، وزیر لوگ ہوتے ہیں، اس کو وہ اپنا خواب سناتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے جو اس خواب کی تعویل کر سکے، اور اس کے دربار میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس سے ہم کو 2 باتیں دوبارہ سیکھنے ملی، ایک یہ کہ تعویل صرف اور صرف خداوند تعالیٰ کر سکتے ہیں، پیغمبر کر سکتے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے وہ عارفین جو امام کے فرمان بردار ہیں۔ دیکھا آپ نے، اس کے دربار میں کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی تعویل کر سکے۔ دوسرا یہ کہ اس کا خواب مکمل خواب تھا، اور اس کا خواب اس کو بار بار آتا تھا۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلا کہ کچھ خواب ادھورے ہوتے ہیں جس میں تسلسل نہیں ہوتا ہے، اور ایک خواب مکمل ہوتے ہیں، جس طرح سے ابراہیم کا خواب مکمل تھا، جس طرح سے یوسف کا خواب مکمل تھا۔ اور اگر خداوند تعالیٰ کچھ سکھانا چاہتا ہے اور کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کافر کو بھی ایک مکمل خواب دکھا سکتا ہے۔ یہ خداوند تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا خواب مکمل تھا۔ ادھورے خواب کی تعویل یہ ہے کہ ہماری روح اور روحانیت کے اندر کمزوری ہے۔ جب ہم آدھے خواب دیکھتے ہیں نا، اور ایسے خواب جو ہم بھول جاتے ہیں یا ہم کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس خواب کی تعویل اور اشارہ یہ ہے کہ ہماری روح اور ہماری روحانیت کمزور ہے۔ مکمل خواب کی تعویل اور اشارہ یہ ہے کہ ہماری روح اور ہماری روحانیت آہستہ آہستہ مکمل ہو رہی ہے۔ یہ اشارہ ہے ہمارے لیے۔ جب یہ خواب کی تعویل کوئی نہ کر سکا تو یاد رکھے کہ خداوند تعالیٰ نے آلریڈی بندوبست کیا ہوا تھا۔ کیا کیا ہوا تھا؟ اس جیل کے ساتھی کو جو یوسف کے ساتھ تھا، اس کو اس دربار میں آلریڈی نوکری مل چکی تھی۔ تو اس نے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں، آپ کے خواب کی تعویل مجھے پتا ہے کون کر سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا ان کو کہ کون ہے جو میرے خواب کی تعویل کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ ہی کی جیل میں یوسف نام کا ایک شخص ہے، وہ آپ کے خواب کی تعویل کر سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا آپ کو کیسا پتا چلا کہ وہ میرے خواب کی تعویل کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں اور میرا ایک دوست اس کے ساتھ جیل کے اندر تھے، اور جب ہم نے اس کو اپنے خواب بتائے تھے تو اس نے اس کی درست تعویل کر کے بتائی، اور وہی ہوا 100% جو اس نے ہم کو بتایا تھا۔
تو بادشاہ حیران ہو گیا اور حکم دیا کہ جاؤ یوسف کو لے آؤ تاکہ وہ میرے خواب کی تعویل کرے، اور اس غلام کو وارننگ دی کہ اگر یوسف میرے خواب کی تعویل نہ کر سکا تو میں تم کو پھانسی پہ چڑھا دوں گا، میں تمہیں قتل کروا دوں گا، کیونکہ یہ میری مذاق اڑانا ہوا۔ یوسف کو بلایا گیا اور یوسف کو یہ خواب سنایا گیا۔ یوسف نے فرمایا کہ میرے خدا کی مہربانی سے، میرے خدا کی حکمت سے میں اس خواب کی تعویل کر سکتا ہوں، اور اس نے اس خواب کی تعویل کی۔ کیا تعویل کی؟ کہ آپ کے اگلے 7 سال بہت ہی زیادہ خوشگوار اور خوش بہار ہو گئے، یعنی کہ آپ کی فصلیں بہت اچھی ہوگی اور ملک کے اندر بہت ہی سکون اور راحت ہوگی اور امن امان ہوگا، لیکن اس کے پیچھے 7 سال قید کے آ رہے ہیں، ڈراؤٹ کے آ رہے ہیں، اور وہ ڈراؤٹ جو ہے اتنا خطرناک ہوگا کہ ان 7 سالوں کے اندر ہم نے جتنے بھی فصلوں کو، خوشحالی کو جمع کیا ہوگا وہ سب کو کھا جائے گا، یعنی کہ 7 کمزور گائیں 7 صحت مند گائیں کو کھا لیں گی، یہ اس کی تعویل ہے۔ اور جو انہوں نے 7 ہری بھری ڈالیوں کو دیکھا تھا، گندم کی ڈالیوں کو، اور اس کے پیچھے 7 سوکھی ہوئی ڈالیوں کو دیکھا تھا، اس کی تعویل یہ فرمائی کہ بہت زیادہ گندم ہوگا، اور اگر ہم نے اس کو بچا لیا، اس کی ڈالیوں کو، تو وہ ہمارے لیے ان 7 سالوں میں کام آئیں گی کہ جب کھیت خراب ہو جائیں گی، جب ڈراؤٹ آئے گا، جب کھیت پڑے گا، تو وہ ہم کو بچانے کے لیے بھی اشارہ ہے۔ کیا ہوگا اس کا بھی اشارہ تھا گایوں کے اندر، اور اس سے بچنے کے لیے ان گندم کی ڈالیوں کے اندر اشارہ تھا، اور اس کی تعبیر فرمائی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر میں تمہیں ہی اس کا ذمہ دار بنا لیتا ہوں کہ تم ہمیں اس کے اندر مدد کرو۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ یوسف نے پہلے 7 سالوں کے اندر خوب گندم جمع کیا، اور پھر واقعے میں ایسا ہی ہوا کہ ایسا ڈراؤٹ آیا کہ بنی بنائی فصل اچانک سے سوکھ جاتی تھی، جس طرح سے خواب میں دیکھا گیا تھا کہ وہ ہری بھری ڈالیاں ہوتی تھی اور وہ سوکھ جاتی تھی، اور 7 سال تک اتنا خطرناک ڈراؤٹ آیا کہ لوگ پریشان ہو گئے دور دور تک۔ لیکن یوسف نے جو 7 اچھے سالوں کے اندر گلے کو جمع کیا تھا، اور اتنا گلا جمع کیا تھا کہ وہ آرام سے اپنے پچھلے 7 سالوں تک اس کو یوز کرتا رہا۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ خواب کی تعبیر سچی ہوتی ہے، پیغمبر کر سکتے ہیں، مومنوں کو بھی خواب ایسے آتے ہیں کہ جس کی تعویلات ہوتی ہے اور جو سچے ہوتے ہیں، یعنی کہ فیوچر کے خواب آتے ہیں، اور دشمنوں کو بھی ایسے خواب آ سکتے ہیں کہ جو مکمل ہو، لیکن اس خواب کے اندر لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کے لیے ہدایت ہو تو یہاں پر ہم دوبارہ اس کو روکتے ہیں۔ واپس آپ کو دعوت ہے، اگر اس کے اندر سے کوئی سوالات ہو تو آپ ضرور پوچھیں، اور کچھ دیر میں ہم اس کا حصہ نمبر 3 کے اوپر آئیں گے، کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ تعویل صرف اولیاء، انبیاء اور وہی عارفین کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں آتے ہیں مومنوں کو خواب؟ جب وہ تعویل نہیں کر سکتے تو ایسی چیز خدا دیتا کیوں ہے؟ اس کا سوال جواب تو بہت آسان ہے، تاکہ آپ ایسے لوگوں کی طرف توجہ دیں کہ جو اس کی تعویل کر سکے، تاکہ ہم عارف ان کو ڈھونڈیں، ان کا دامن پکڑے۔ ہاں، کیونکہ آج ہمارے پاس امام موجود ہے زندہ، تو ہم کس کی طرف رجوع کریں گے؟ امام کی طرف۔
اور امام کے بعد ہم کس کی طرف رجوع کریں گے کہ جو امام کے عارفین ہیں. تو یہ ہمارے لیے توجہ دلانا ہے ہم کو. جس طرح سے اس غلام نے اس بات کو یاد کیا جو یوسف نے اس کو بتائی تھی, اس کی طرف توجہ دی نا. بہت نوازش, یا علی مدد, یا علی مدد.